معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت علی کی سیرت کے اندر چند ابواب ایسے ہیں جن کا بارہا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ ایک تو ان کی فقاہت، ایک ان کا زہد و تقوی، ایک ان کی بہادری جس کے چرچے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عصر حاضر کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے نعوذ باللہ پہلے 3 خلفاء کے ساتھ کچھ اختلافات تھے۔ حضرت علی خود اپنے صحابہ کو، یعنی حضرت علی اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں امت کے اندر سب سے افضل ہستی کون سی ہے نبی کے بعد؟ پھر دوسری روایت میں ہے کہ میں کیا تمہیں بتلاؤں کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر۔ خود کہہ رہے ہیں، حضرت علی خود کہہ رہے ہیں۔ کون سے اختلافات، کون سی لڑائیاں؟ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کسی نے میری تعریف میں مبالغہ کیا اور مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا، میں اس کو درے لگاؤں گا۔ صحیح سند سے ثابت ہے۔ کون سے اختلافات، کون سی لڑائیاں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کا اپنا ہی بیٹا بیان کرتا ہے کہ میرا باپ حضرت علی مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر تیسرا ہے، اور میں نے ڈرتے ہوئے تیسرے کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ عثمان ہے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا بے شک وہ عثمان ہے، بے شک وہ عثمان ہی ہے تیسرے۔ ہاں، آپ کے سامنے اجماع امت رکھ چکا ہوں۔ یہ ترتیب اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عشرہ مبشرہ میں ایک ہی سانس میں جس ترتیب کے ساتھ جن صحابہ کا نام لیا، یہ ترتیب اسی طرح قائم ہے۔ ہاں، امت کے اندر چوتھے نمبر پہ نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے وہ حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی اور اولین خلفائے راشدین کے ساتھ جو اختلاف بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ایک قصے کہانیوں کا باب تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ حضرت علی ایک عدن کی چادر پہنا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ ہر وقت یہی چادر لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہاں میں اس لیے لیتا ہوں، یہ میرے دوست، یہ میرے یار، یہ میرے جگری یار نے مجھے تحفے میں دی۔ آپ کا جگری یار کون تھا؟ میرا جگری یار عمر تھا۔ صرف عمر کی عطا کردہ چادر پہنتے رہے، اور اختلافات ہوں تو کیسے ہوں۔ حضرت علی کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لمبے بالوں والا بیٹھا ہے، آپ کے ساتھی آئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا عثمان ہے۔ یہ اختلاف ہیں، تم نے اختلافات کی کہانیاں بنائی ہوئی۔ کوئی تینوں خلفاء کے ساتھ اختلاف نہیں تھے، تینوں خلفاء کے مشیر رہے۔ حضرت عثمان کے باب کے اندر جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی کو کہا تھا اگر میرا فیصلہ عثمان کے حق میں ہوا تو تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، اللہ کی قسم حضرت علی نے ثابت کیا۔ جس وقت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی کو کہا میں مدینہ کے گھر گھر میں گیا ہوں، ہر گھر سے ایک ہی آواز آئی ہے عثمان علی سے بہتر ہے، میں عثمان کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرتا ہوں۔ ابھی اعلان کیا ہے، سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ حضرت علی تھے، سب سے پہلے، سب سے پہلے۔ آپ کہتے ہو اختلافات تھے، کوئی اختلافات نہیں تھے۔ یہ تو حضرت علی کا تینوں خلفاء کی زندگی کا جب ہم نے جائزہ لیا اس کے اندر بے شمار اور متعدد واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت علی کے 7 خلفاء کے تعلقات کیسے تھے؟ اب حضرت علی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک باب بہت اہم ہے، اور وہ باب جس کے بارے میں میں نے ابھی کلام حمید کی آیت پڑھی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میرے بھائیو، قرآن کی ایک آیت بھی انسان کو سمجھ آ جائے، حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت آپ کو اور مجھے کیا دعوت فکر دے رہی ہے؟ وہی دعوت فکر دے رہی ہے جو زندگی پہلے 3 خلفاء نے گزاری۔ علی بھی اسی زندگی کے اوپر کاربند رہے، بلکہ اگر حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے ایسا لگتا ہے بعض واقعات میں اتنی مماثلت ہے حضرت عمر کی سیرت کے ساتھ کہ انسان چونک جاتا ہے میں عمر کی سیرت پڑھ رہا ہوں کہ علی کی سیرت پڑھ رہا ہوں۔ اور حضرت علی اس آیت کو امت کے سامنے کس طرح رکھتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس آیت کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سب سے گھاٹے کا عمل اس دنیا میں کرنے والا کون سا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ گھاٹے کا سودا کرنے والے اور خسارے کا عمل کرنے والے پتہ کون سے ہیں؟ میں اور آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھے، گھر سے نکلے، دنیا کے پیچھے باغ دوڑ کی، واپس آئے، دنیا کی باغ دوڑ ختم کی، دنیا ہی میں مشغول ہو گئے۔ بیوی بچے دنیا کا مال ہے، مال دنیا کا ہے، بیوی بچے اولاد گھر بار یہ سارے اموال دنیا کے ہیں۔ صبح اٹھا رزق کمانے کے لیے، شام کو گھر آیا بیوی بچوں میں ان کے ساتھ مگن ہوا۔ پورے دن کا اگر خلاصہ اور جائزہ لیا جائے، پوری زندگی کا جائزہ لیں، آپ میں اور مجھ میں کتنے ایسے ہیں؟ میں کہتا ہوں یقیناً 90% لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو ہر روز صبح اٹھتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، گھر آتے ہیں، پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر شام آ جاتی ہے، پوری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 زندگی تمام ہو گئی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بیوی بچوں کو پالنا ثواب کی بات ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنی پوری زندگی اسی نظریے اور نقطے کے ساتھ ہی گزار دے کہ صرف بیوی بچوں کو پالنا ہی اصل زندگی ہے، صرف اولاد کو پالنا یا اولاد کی شادی کر دینا یا ان کے بیاہ اچھی جگہ کر دینا، ان کا جہیز تیار کر لینا بیٹیوں کا، یہی زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ کی قسم قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے خسارے کا سودا کیا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے، لیکن اصل اور حقیقی مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی ابد ہا ابد اور ارب ہا ارب سالہ زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کو حاصل کرنا ہے۔ اتنے عمل کرو اس دنیا کے اندر۔ آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، کتنی زندگی گزارنے کے لیے؟ 30 برس۔ باقی کتنی رہ گئی ہے؟ کسی کی 40، کسی کی 50، زیادہ سے زیادہ کسی کی 60 برس عمر باقی ہوگی۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں 70 برس سے زیادہ شاید کوئی ایک انسان بھی آج 70 برس گزر جائیں تو اس مسجد میں بیٹھا ہوا شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ اس 70 برس کے لیے اتنی سٹرگل، اتنی محنت، 8 گھنٹے نہیں، 9 گھنٹے نہیں، میں اوور ٹائم لگاتا ہوں، میں 12 گھنٹے کرتا ہوں اس دنیا کے لیے، صرف 60-70 برس کے لیے۔ بھائیوں کتنی آسان بات ہے، اگر 60-70 برس کے لیے تو اتنی سٹرگل اور محنت کرتا ہے تو ارب سال کی زندگی کے لیے تو نے دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں رکھا ہوا۔ ارب سال کی زندگی کے لیے تیری ایک دن کے 24 گھنٹوں کے اندر 2 گھنٹے بھی نہیں، اور جو 2 گھنٹے بھی اللہ کے لیے اس 24 گھنٹوں میں مختص کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے کہ میں نے 5 کی 5 نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، 24 گھنٹے کا اجر دے گا۔ لیکن خود اپنے ضمیر سے پوچھئے، خود پوچھئے، کیا آپ نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے بیوی بچوں سے بھی کم وقت اللہ رب العزت کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ آپ نے تو اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنا وقت مختص کیا ہوا ہے اس سے بھی کم اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پھر جب تھوڑا سا بھی کر لیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بھائیو اللہ کی قسم اطمینان اس وقت نصیب ہوگا جب قبر سکون سے گزر جائے گی، حشر آرام سے کٹ جائے گا، لیکن قبر ہی کی زندگی کتنی طویل ہے۔ کیا میرے اور آپ کے پاس اتنے اعمال ہیں کہ ہم قبر کی اتنی لمبی زندگی پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے؟ کیا ہر روز کا مال ہم نے قبر میں اپنے ساتھ لے لیا ہے؟ ہمیں آخرت کے مال کی کوئی فکر نہیں، ہمیں صرف دنیا کے مال کی فکر ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ کہ صرف دنیا کے لیے سٹرگل کرنی ہے اور دنیا کے لیے محنت کرنی ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جانوروں کی طرح کہ صرف اٹھا رزق کمایا سو گیا، اٹھا رزق کمایا سو گیا، اٹھا رزق کمایا سو گیا، اس طرح کی زندگی گزارنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم قیامت کے دن اس کے لیے میزان ہی قائم نہیں کریں گے، ہم میزان ہی قائم نہیں کریں گے۔ نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا؟ میزان ہی قائم نہیں ہونا،
ہاں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی محنت کر رہا ہوں، اگر 8 گھنٹے تو 3 4 5 گھنٹے تیرے لیے بھی وقف ہیں، تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔